فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله خالق العباد وصاحب البلاد ومسيل البهاد ومغزل النجاة، ليس لأوليته ابتداء ولا لأزليته انقضاء، هو الأول ولم يزل والباقي بلا أجل، خرت له الجباه ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الحجازي العربي الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد، صاحب التاج والمنبر والخطبة والمقبر والجبين الأطهر والعسب الأشهر والنسب الأنور والخد الأحمر، سيدنا ومولانا وهادينا والشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبة الوحي وخزان العلم ومنتهى العلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين والصفوة المرسلين وعطرة خيرة رب العالمين وعلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وضر النهى وأولي الهجى وكهف الورى وورثة الأنبياء ومثل الأعلى والدعوة الحسنى وحجج الله على أهل الدنيا، سيما على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والصلح الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والآثار الباقرية والعلوم الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المهدوية. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم
ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وولایتهم ومنکر عطشهم اجمعین من حین إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. صلوات بر محمد. حضرات وارث عزا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. الحمدللہ سلسلہ بیان اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور ہم نہایت ممنون و مشکور ہیں آپ کی بے پناہ توجہات کے. آپ کی یہ توجہات میرے لیے باعث حوصلہ افزائی ہے اور مجھے میرے بیان میں طاقت کا سبب ہے. اور میں نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز بعنوان اصلاح عقائد اور کربلا کیا اور گزشتہ 2 تقاریر جو آپ کے درمیان اور آپ کی سماعت کی عدالت میں رکھی گئی اور آپ نے جو اس پر فیصلہ سنایا، اس فیصلے کا مفہوم و مقصد اور اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو میں نے آپ کے درمیان لفظ اصلاح پہ بات کی کہ اول ہم لفظ اصلاح کو سمجھیں کہ اصلاح کسے کہا جاتا ہے تاکہ اصلاح عقائد تک پہنچا جا سکے. اور اس کے بعد میں نے عزاخانے پہ بات کی کہ پہلے ہم عزاخانے کو سمجھیں تاکہ سمجھ سکیں کہ کربلا کسے کہا جاتا ہے. اور جب تک ہمیں دہلیز عزاخانہ کا شرف حاصل نہیں ہوگا اور وجدان ہمارا اس بات پہ دلالت نہیں کرے گا اور اس بات کی شہادت نہیں دے گا کہ یقیناً کچھ تو یہاں ہے جو ہمارا انتخاب ہوا ہے، تب تک ہم حقیقت اور معرفت کربلا کو درک نہیں کر سکتے. اس لیے کہ پہلے اس مکان کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے کہ جہاں سے جریان ذکر کربلا ہے، جہاں سے بیان ذکر کربلا ہے، تاکہ محفوظ ہو وہ بیان اور معطر مکان کی ہلکی سی معرفت ہمارے درمیان محسوس ہو. اور میں نے یہ لفظ صرف کیا کل کی گفتگو میں کہ یقیناً اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم عزاخانوں میں آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے ہیں. کوئی طاقت ہے کہ جس نے یہ توفیق بخشی کہ ہم عزاخانوں تک آئیں، اور کبھی بھی اس آنے پہ فخر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آ گئے تو مجلس ہو گئی. قبلہ آپ نہیں تھے تب بھی مجلس تھی، آپ نہیں ہوں گے تب بھی مجلس ہوگی. لہذا کبھی ذہن بشر میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ ہم ہیں تو عزاخانہ پر رونق ہے. نہیں، یہاں کی رونقیں ہماری وجہ سے نہیں ہیں، یہاں کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں رونقیں ہیں. توجہ کیجیے گا، یہاں کی رونقیں ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی کی رونقیں ان رونقوں کا صدقہ ہے. یہاں سے ہم نور رونق کا صدقہ لے کر اپنے کشکول زندگی کو پر کر رہے ہیں اور اپنی نورانی صورت کو زمانے کے درمیان ظاہر کر رہے ہیں. 1 منٹ کے لیے سوچئے کہ اگر صورت اسلام سے حصار فرش عزا کو نکال لیا جائے تو اسلام کی کون سی صورت زمانہ دیکھے گا؟ مہینے کی گفتگو شروع ہو چکی ہے، گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں 1 منٹ کے لیے آج یہ قوم بیٹھ کے سوچے کہ
کہ اگر تاریخ اسلام سے یا پیمانہ اسلام سے فرش عزائے حسین کو ہٹا لیا جائے، عمارت حسین دبستان اسلام سے عمارت حسینی کو ہٹا لیا جائے، یا شہر اسلام سے دارالحکومت حسینیہ کو ہٹا لیا جائے، تو شاید اسلام کا تصور کرنا محال ہو جائے۔ نہیں غور کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم دبستان اسلام سے دیوان حسین کو ہٹا لیں تو ترجمانی دبستان اسلام مشکل ہو جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ ترجمانی دبستان اسلام مشکل ہو جائے۔ اور نہ یقین ہو تو میں اپنے جملوں کو اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے واضح کر رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میرا ذہین و فہیم اور میرے بزرگان اس جملے کی حقیقت و کل تک پہنچ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے اس جملے کو اور کھولوں۔ میں نے یوں ہی نہیں کہا کہ دبستان اسلام سے اگر دیوان حسین کو ہٹا لیا جائے تو کچھ نہیں بچتا۔ نہ یقین ہو تو آج تو آپ کے سامنے منظر موجود ہے، نعرہ تکبیر کے ساتھ ایک شخص کے گلے پہ خنجر رہا ہے یا نہیں ہے؟ آپ تک یہ منظر پہنچا یا نہیں پہنچا؟ آپ ذرا محسوس کریں کہ جہاں بنام اسلام فرش عزا نہیں تھا، جہاں بنام دبستان اسلام دیوان حسینیت کا مطالعہ نہیں کیا گیا، وہاں اسلام کی صورت میں کچھ خبیث ایسے ابھر کے سامنے آئے کہ دنیا مجبور ہو گئی کہ دامن اسلام پر دہشت گردی کی مہر لگاتی ہوئی نظر آئے۔ محسوس کیا یا نہیں کیا آپ نے؟ دنیا مجبور ہوئی کہ دامن اسلام پر دہشت گردی کی مہر لگاتی نظر آئے۔ یہ تو حسین کے عزا خانوں کی چار دیواریوں کا احسان ہے کہ جس نے شیعت کے دامن کو محفوظ کر لیا۔ علی کے عزا خانے کی چار دیواریوں کا احسان ہے کہ جو ان چار دیواری کے اندر آ کر بیٹھ گیا، اس کا دامن عبدیت و دامن انسانیت اس دبے ظلم سے محفوظ ہو گیا۔ نہیں تو نہ جانے کتنے ایسے دھبے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے خون ہیں، نہ جانے کتنے ایسے مظلوموں کے خون کے قطرات ہیں کہ جو آج تک ایسے مسلمانوں کے دامن کو رنگین کیے ہوئے ہیں، اور ان مسلمانوں کی پاؤں کے زنجیر بنے ہوئے ہیں کہ جنہیں بنام اسلام سوائے قتل و خون و غارت کے کچھ نظر نہیں آتا۔ جہاں نعرہ تکبیر کے ساتھ مظلوم کا گلا کاٹا جاتا ہے، جہاں خنجروں کی دھار کلمے پڑھوا رہی ہے، جہاں تلواروں کی تیزی اسلام کو بیان کر رہی ہے، جہاں لفظوں کو چھوڑ کر ہاتھوں سے بات کی جا رہی ہے، جہاں زبان کی خوبصورتی کو پس پردہ ڈال دیا گیا اور تلخیوں کو زبان کا رہبر بنا دیا گیا، جہاں اسلام کی عظمتوں کو پس پردہ ڈال کر اپنی نفسیاتی خواہشات کو اسلام کا پیکر بنا کے پیش کیا گیا، جہاں وحی الہی پہ پردہ ڈالتے ہوئے اپنے جذبات کو قرآن کا نام دیا گیا، جہاں بنام جہاد اپنے آپ کو پیش کیا گیا، بنام نبوت اپنی ذات کو پیش کیا گیا۔ جب ایسا اسلام زمانے کے سامنے رکھا گیا کہ جو حقیقت اسلام کے اوپر پردہ پوشی کا کام کر رہا تھا، تو پھر دنیا نے جب اس اسلام کو دیکھا تو دنیا کہتی ہوئی نظر آئی، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ وہ دین نہیں جو محمد دے گئے، یہ وہ شریعت نہیں جو نبی سکھا گئے، یہ وہ وحی نہیں، یہ وہ قرآن نہیں جو وہاں سے آیا، یہ وہ جہاد نہیں جو نبی سکھا گئے۔ اس لیے کہ نبی نے تلوار بعد میں اٹھائی ہے، جہاد بن نفس پہلے سکھایا ہے۔ نبی نے میدان کا ارادہ بعد میں کیا ہے، گھروں کے مسائل پہلے حل کیے ہیں۔ نبی نے میدان کی مشکلات بعد میں حل کی ہے، آپسی اختلاف کو پہلے ختم کیا ہے۔ یہ کون سی روش تبلیغ ہے؟ یہ کون سا بیان اسلام ہے؟ یہ کون سی تجدید تبلیغ ہے کہ جہاں پہ آپ اپنے تمام تر
اور حصول کو بھلاتے ہوئے، نہ جانے کون سی وحشیانہ طرق و طرائق کو اپناتے ہوئے اسلام کا تصور زمانے میں پیش کر رہے. نہیں، اسلام کا تصور یہ نہیں ہے جو آج آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں. اسلام کی حقیقی شکل وہ نہیں ہے کہ جو پاکستان سے آ رہی ہے. اسلام کا تعارف وہ نہیں ہے کہ جو دنیا عرب پیش کر رہی ہے. اسلام چاہیے تو عزا خانے کی دہلیز تک آنا پڑے گا. حقیقت اسلام چاہیے تو عزا خان فرش عزائے حسین پہ آنا پڑے گا. حسین نے تصور اسلام کو محفوظ کر دیا، تصویر اسلام کو نمایاں کر دیا، حقیقت و شریعت محمدی کو محفوظ کر دیا اور زمانے کو بتایا کہ جہادیوں کا اسلام اور ہے، حسینیت کا اسلام اور. جہادیوں کا اسلام اور ہے، محمد کا اسلام اور ہے. جہادیوں سے اسلام لوگے تو وہاں اول جہاد نظر آئے گا، حسینیوں سے اسلام لوگے تو یہاں مذہب انسانیت سے ابتدا کی جائے گی. پہلے انسان بنایا جائے گا، پھر مسلمان بنایا جائے گا، پھر سلمان بنایا جائے گا. پہلے سلمان بنایا جائے گا. معاف کرنا، یہاں داڑیاں نہیں بڑھوائی جائیں گی، یہاں ایمان کے درجے بڑھوائے جائیں گے. جب یہاں سے اسلام لوگے تو یہاں اس بات پہ پابندی نہیں ہوگی کہ داڑیاں بڑی کرتے چلے جاؤ، بلکہ یہاں تو یہ دیکھا جائے گا کل 7ویں درجے پہ تھے، آج 8ویں درجے پہ ہو، پھر 9ویں درجے پہ ہوگے، پھر 10ویں درجے پہ ہوگے. اور جب منزل وہاں پہنچ جائے تو خود نبی کہیں گے السلمان منا اہل البیت. مل کے صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. لہذا تصور اسلام ان عزا خانوں کی دہلیز سے لینا پڑے گا. یہاں آؤ تو اسلام سمجھ میں آئے گا. اور یہ میری بات نہیں ہے، اسے تو بڑے بڑے کہتے نظر آئے اور بتایا گیا کہ عزا خانوں میں اسلام لو تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ اسلام کسے کہا جاتا ہے. یہ احسان حسین ابن علی ہے جس نے ہمیں دہلیز عزا خانہ تک پہنچا دیا. اور غور کیجئے گا، یہ عزا خانے کی دہلیز سے ہمارا فرش عزا تک آنا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. میں نے کل ایک جملہ سر کیا تھا، اسی کی تشریح میں آج کی گفتگو آگے بڑھ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یوں ہی اپنے گھر سے اٹھے اور یہاں تک آ گئے؟ نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھر سے چلے اور ان کے قدم انہیں بہکا کے کہیں اور لے کے چلے گئے. کچھ تو تھا کہ جس کی وجہ سے یہ توفیق نصیب ہوئی کہ دربار حسینی میں حاضری کا شرف میسر ہوا. اور یہاں جبی سائی کا شرف میسر ہوا. اور جملہ عرض کروں ارباب عزا، اس بات کو بالکل ذہن سے نکال دیا جائے کہ ہم یہاں پر آ رہے نہیں، آپ یہاں پر لائے جا رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ نہیں تھے تب بھی ملائکہ حسین پہ روتے نظر آئے. نہیں، غور کیجئے گا، محسوس کیجئے گا. روایتیں آپ کی خدمت عالیہ میں پڑھا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے عزاداری کی بنیاد ڈالی، ہم نے فرش عزا کو رونق بخشی. نہیں، نہ جانے کتنے ملائکہ ہیں کہ جنہیں اللہ اجازت دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور حسین کی مجلس میں بیٹھو. دیکھیں، یہ روایتیں ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، لیکن ذرا میں اپنے موضوع کے درمیان اسے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. صاحب خصائص الحسینیہ شیخ جعفر شوستری، جن کے حوالے سے کل میں نے ایک بات عرض کی تھی، انہوں نے باقاعدہ اس روایت کو لکھا کہ جب کچھ ملائکہ مجلس حسین سے تو اٹھتے ہوئے اور پرواز کرتے ہوئے آسمان پر پہنچتے ہیں تو آسمان پہ جو بقیہ ملائک موجود ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ کیوں؟ یہ سوال کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ تمہارے پروں سے ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے جو آج تک عرش پہ محسوس نہیں ہوئی. تو وہ پلٹ کے جواب دیتے ہیں کہ وہ ہم زمین پہ گئے تھے، زمین پہ ایک جگہ حسین ابن علی کی مجلس ہو رہی تھی اور ہم وہاں بیٹھ گئے.
تو وہ ملائکہ پلٹ کے کہتے ہیں کیا وہ مجلس ابھی بھی ہو رہی ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں نہیں، مجلس ختم ہو گئی، فرش اٹھا دیا گیا، عزادار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، چراغان حرم کو خاموش کر دیا گیا، وہاں پر خاموشی سکوت طاری ہو گیا۔ باقی ملائکہ کہتے وہ زمین تو باقی ہے جہاں ذکر حسین ہو رہا تھا۔ ملائکہ کہتے ہیں ہاں ہاں وہ زمین ہے جہاں پر ذکر حسین ہو رہا تھا۔ ما بقیہ ملائکہ اللہ سے اجازت لے کر اس عزا خانے، ان عزا خانوں کی زمین پر اپنے پر کو رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے پر کو مس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہیں پتا کہ ان ملائکہ نے یہاں کیا دیکھا کہ جو اپنے پر کو مس کر رہے ہیں۔ کہیں اچانک سے فطرس تو ذہن میں نہیں آ گیا، کہیں یہ ذہن میں تو نہیں آ گیا کہ فطرس کا پر بھی جب جھولے سے مس ہوا تھا تو قوت پرواز عطا ہو گئی تھی، تو یہ بھی کوئی گہوارہ حسین سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ گہوارہ وہ تھا جہاں حسین بچپنے میں کچھ سال رہے، فرش اعلیٰ وہ ہے کہ جہاں شاہ نشین موجود ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھوں کی اور ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ فرش عزا پہ آتے ہیں، اور یہ بھی روایت ہے اور یہ بھی عقیدہ ہے کہ ائمہ بھی فرش عزا پر آتے ہیں۔ بھئی جب یہ عقیدہ ہے اور ایک تو روایت بھی موجود ہے تو ماننا پڑے گا کہ فرش عزا پر آسمانی مخلوقات آ رہی ہیں۔ قبلہ توجہ، آنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں بھی پہنچنے کے لیے کسی راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسمانی مخلوقات کا فرش عزا پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ فرش عزا کا کوئی تو راستہ ایسا ہے کہ جو آسمان تک پہنچتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد آل محمد کی طرف، نہیں ذرا مل کے آل محمد کی ذات پہ بآواز بلند سلامات۔ کوئی تو راستہ ایسا ہے اس فرش عزا کا کہ جس کا دروازہ جنتوں میں کھلتا ہے، تبھی تو وہاں کے مکین یہاں تشریف لا رہے ہیں، تبھی تو وہاں کے افراد یہاں آ رہے ہیں۔ یا تو یہ مانو کہ کوئی راستہ ہے، یا تو جہاں سے یہ آ جائیں وہی راستہ ہے، وہی راستہ ہے کہ جو فرش عزا کو عرش علا سے ملا رہا ہے، فرش عزا کو جنت العلا سے ملا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقام و یہ عظمت، یہ رتبہ فرش عزا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ قبلہ فرش عزا یقیناً آپ نے اتنی عظمتیں بیان کی، لیکن فائدہ کیا ہے فرش عزا کا؟ توجہ کیجئے، فائدہ کیا ہے فرش عزا کا؟ حالانکہ کبھی کبھی شریعت کو فکر تجارت کنارے رکھ کے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ذہن کو فکر تجارت نے اتنا ملوث کر دیا ہے کہ ہم ہر چیز کے فائدے تلاش کر رہے ہیں۔ عبادت کا فائدہ کیا ہے، سجدے کا فائدہ کیا ہے، نماز کا فائدہ کیا ہے، روزے کا فائدہ کیا ہے، حج کا فائدہ کیا ہے، عزاداری کا فائدہ کیا ہے۔ جب سب فائدے کے لیے ہوگا تو پھر حسین کے لیے کیا ہوگا؟ اگر ہم سب فائدے کے لیے کریں تو پھر حسین ابن علی کے لیے کیا کریں گے؟ کیا یہ کم فائدہ ہے کہ جو کام ائمہ کا تھا وہ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں، شاید میرا یہ جملہ ابھی واضح نہیں ہوا۔ قبلہ آپ کی روایت پڑھتے ہیں یا نہیں، اور یہ روایت ہے یا نہیں کہ جب پیغمبر نے بی بی سے کہا کہ شہزادی آپ کے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا، تو بی بی نے پلٹ کے پہلا سوال کیا پوچھا؟ آپ ہوں گے؟ کہا نہیں۔ کہا مولا حسن بیٹا حسن ہوں گا؟ کہا نہیں۔ علی؟ کہا نہیں۔ پلٹ کے کہا میرے لال پہ روئے گا کون؟ یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی نے جو پہلا سوال کیا وہ کیا کیا کہ رسول ہوتے تو روتے، علی ہوتے تو روتے۔ نہیں غور کر رہے بات میں، حسن ہوتے تو روتے۔ شہزادی کا یہ سوال اس انداز سے کرنا بتا رہا ہے کہ آپ نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے، تو میں نہیں ہوں گی تو میرے لال پہ روئے گا کون؟ اس کا مطلب زہرا اس جملے سے یہی کہنا چاہتی ہے، شہزادی یہی کہنا چاہتی ہے کہ اگر آپ ہوتے تو روتے، حسن ہوتے تو روتے، علی ہوتے تو روتے، میں ہوتی تو روتی۔ جواب
یوں ہی نہیں آئے ہیں، 4 پنجتن میں سے 4 افراد کی نیابتیں لے کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 4 افراد کی نیابتیں. صلوات پڑھے ذرا محمد علیہ. حسن ہوتے تو روتے، علی ہوتے. یہ جواب بی بی کا بتا رہا ہے. پیغمبر نے کیا کہا؟ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، اس کا مطلب جو کام ان کا تھا وہ آپ کو سپرد کیا گیا ہے، جو وہ کرتے وہی آپ کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے کیا وہی آپ کر رہے ہیں. بھئی یہی تو مزاج عزاداری حسین ہے کہ امام حسین کی عزاداری امام حسین کی شہادت کے بعد نہیں ہوئی ہے. اس بات پر ذرا توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے ذرا نیا رخ ہو جائے کہ اب یہ کیسی بات ہو رہی، عزاداری تو ہمیشہ شہادت کے بعد ہوتی. نہیں، شہادت کے بعد ان کی عزاداریاں ہوتی ہیں جو حادثاتی شہادت ہو. اگر کوئی شہادت نظام اسلام کے تحفظ کے لیے، وحی الہی کے تقدس کے لیے، شریعت کی بقا کے لیے لوح محفوظ پہ لکھ دی گئی ہو تو پھر اس کا انتظام بھی اسی اعتبار سے کیا جاتا. بھئی رسول اللہ جب مولا حسین دنیا میں آئے، رسول اللہ کو اس وقت کربلا کا واقعہ سنایا گیا. رسول اللہ نے گریہ کیا، جناب ام سلمہ کے سامنے گریہ کیا. کربلا کی تھوڑی سی خاک، ام سلمہ نے پوچھا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میرے لال کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا. ام سلمہ نے کہا کربلا کیا ہے؟ پیغمبر نے اسی وقت زمین کو اشارہ کیا، زمین کربلا بلند ہوئی، دکھایا کہ یہ زمین کربلا ہے کہ جہاں میرے لال حسین کو شہید کیا جائے گا. پھر وہاں سے ایک مشت خاک اٹھائی اور خاک اٹھا کے ام سلمہ کے حوالے کی کہ ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھیے گا، جس دن یہ خاک خون میں بدل جائے. نہیں غور کیجئے گا، یہ مذاہب میں آپ سنتے ہیں، لیکن ذرا اس جملے کو سنیے. جیسے ہی پیغمبر نے وہ خاک دی، ام سلمہ نے اس خاک کو ایک کپڑے میں رکھا کہ گویا جملہ بدلوں، قرآن کربلا پہ جزدان چڑھایا اور اسے لا کر اپنے گھر کے طاق پہ رکھا. نہیں پہنچا مسئلہ، اپنے گھر کے طاق پہ رکھا. یہ پہلا عزاخانہ اور شاہنشین تھا جو رسول کے گھر میں تعمیر ہوا. یہ پہلا عزاخانہ اور شاہنشین تھا جو خود ام سلمہ نے رسول کے گھر میں تعمیر کیا. اور جملہ آسان کر رہا ہوں، ارے یہ وہ کربلا کا پہلا تعزیہ تھا جسے خود ام سلمہ نے اپنے گھر میں اور رسول کے گھر میں سجایا تاکہ تعزیے پہ اعتراض کرنے والوں کو قیامت تک یہ روایت یاد دلاتی رہے کہ تعزیہ بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے. ذرا محسوس کریں کہ کربلا بشکل خاک کربلا ایک چھوٹا سا تعزیہ ام سلمہ نے پیغمبر کے گھر میں سجایا. اس کا مطلب عزاداری امام حسین سے پہلے ہوئی نہیں. اور اس مراحل میں تو اور آگے انشاءاللہ اگر آگے کی مجالس میں وقت رہا تو میں اس بات کو عرض کروں گا کہ اور پہلے سے عزاداری کا اہتمام کیا گیا. حد تو یہ ہے کہ جس وقت قلم لوح پہ چلا اس وقت قلم نے امام حسین کی عزاداری کی. آدم کو جب گزارا گیا، آدم جنت سے نکلے اور زمین پر آئے تو کربلا انہیں لایا گیا، انہوں نے وہاں پہ عزاداری کی. روایت کہتی ہے کہ جب جناب آدم اس زمین پہ تشریف لائے اور سرندیپ کی پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے جب جناب آدم یہاں پہنچنا چاہتے تھے کہ اچانک سے ایک زمین پہ انہیں ٹھوکر لگی. فوراً ہاتھوں کو بلند کیا آدم نے، پروردگار کیا پھر کوئی ترک اولا ہوا؟ آواز ہے نہیں آدم اب ترک اولا نہیں ہے. کہ پروردگار یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ جو ٹھوکر لگی اور اس پیر سے خون جاری ہوا. آواز آئی کہ آدم تمہیں پتا ہے تم کس زمین پہ ہو؟ کہ کون سی زمین ہے؟ کہ یہ زمین کربلا ہے جہاں آخری نبی کے نواسے کو شہید کیا جائے گا. آدم نے پوچھا کون شہید کرے گا؟ جبریل نے آواز دی قاتل الحسین ملعون فی السماوات. حسین کا قاتل وہ ہے جس پہ آسمانوں میں لعنت کی جاتی ہے. پوچھا کون؟ فرمایا یزید. کہا کیا کیا جائے؟ کہا حسین پہ گریہ کرو، یزید پہ لعنت کرو.
لیجئے کائنات کے پہلے آدمی نے کربلا میں آزاداری کی. آپ اگر پہلا آدمی، ارے آج لوگ کہتے ہیں کہ آپ سال کے پہلے دن آزاداری کر رہے ہیں. یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے کہ جب سال کا آغاز ہو تو پہلے دن کو خوشی سے شروع کرنا چاہیے تاکہ سارا دن خوشی سے شروع ہو. تو جا کے دنیا کے پہلے آدمی سے کہیے کہ آپ پہلے آدمی، آپ تو روئیے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر آپ روئیں گے تو تمام آدمیت روتی نظر آئے گی، لیکن وہ پہلا آدمی بھی روتا ہوا نظر آیا. پھر جناب نوح کے لیے بھی اسی طرح روایت نے لکھا کہ ان کا بھی سفینہ سب کو اپنے اوپر بٹھا کے چلا کہ چلو صاحب نجات آج سفینے میں ہے، اور وہ سفینہ رواں دواں تھا. اچانک سے اس سفینے میں بھی تزلزل پیدا ہوا. جناب نوح نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے اور یہ میرے سفینے میں بیٹھنے والے اہل سفینہ کیا سوچیں گے کہ نوح نے بڑے بڑے وعدے کیے تھے کہ سفینہ نجات دلائے گا، تو نجات دلانے والا سفینہ خود متزلزل ہونے لگا. آواز آئی، نوح بتاؤ کشتی والوں کو کہ یہ زمین زمین کربلا ہے. وہاں بھی مصائب حسین سنائے گئے، نوح نے بھی گریہ کیا اور نوح نے بھی قاتل حسین پہ لعنت کی. اسی طرح تمام انبیاء کے واقعات ہیں اور ائمہ نے بعض بارز انبیاء کے نام لکھے ہیں. جناب موسیٰ کو کربلا میں لایا گیا، واقعہ کربلا سنایا گیا، عزاداری کی، گریہ کیا انہوں نے، قاتل حسین پہ لعنت کی. جناب عیسیٰ گزرے، زمین کربلا سے گزرے، لعنت کی اور عزاداری امام حسین پہ کی. سارے انبیاء، میں یہاں رکنا نہیں چاہتا، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزاداری تو امام حسین سے پہلے بھی نظر آئی. تو پھر ہمارا جو یہ کہنا ہے کہ احسان ہے بنت علی کا کہ جنہوں نے ہمیں عزاداری دی، تو جب عزاداری پہلے تھی تو زینب نے کیا دیا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ آج تک آپ اتنے زمانے سے ہم یہ جملہ سنتے اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے توجہ کر رہا ہوں کہ جناب زینب بانی عزاداری ہے، جناب زینب نے ہمیں عزاداری دی ہے. تو عزاداری تو جناب زینب سے پہلے نظر آ رہی ہے. بھئی آدم عزاداری کر رہے ہیں، نوح عزاداری کر رہے ہیں، خود نبی عزاداری کر رہے ہیں، ام سلمہ عزاداری کر رہی ہیں، مولا علی عزاداری کر رہے ہیں. پھر جناب زینب نے کیا دیا؟ عزاداری تو خدا نے دی، اس لیے کہ خدا نے انبیاء سے عزاداری کرائی. عزاداری تو نبی نے دی، اس لیے کہ نبی نے اپنے صحابیوں کے درمیان حسین کے مصائب پڑھے. تو پھر جو یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جناب زینب نے کیا دیا، قبلہ جناب زینب نے جرأت عزاداری دی. نہیں محسوس کریں، توجہ کیجئے گا. دیکھیں صرف عزاداری اپنی زمین پہ کرنا یہ خالص عزاداروں کا کمال ہے. دربار شام میں عزاداری برپا کرنا، نہیں توجہ کیجئے گا. جناب زینب کا یہ جملہ کہنا کہ یزید سے کہو کہ پہلے ایک مکان خالی کرایا جائے. بی بی آپ قید خانے میں ہیں، قید خانے میں گریہ کر لیتی، یزید کے دربار میں گریہ کر لیتی، یہ مکان کیوں خالی کروایا؟ جملہ عرض کر رہا ہوں، کاش کہ آپ تک جملہ پہنچ جائے کہ مکان خالی کروا کے ایک بات بتانا چاہتی ہوں تاکہ زمانہ رقم کر لے کہ بنام عزائے حسین، برائے عزاداری، برائے گریہ، برائے ماتم، زینب نے ایک مکان شام کے دربار میں خالی کرایا اور اسے مختص کیا کہ یہاں صرف عزاداری ہوگی، یہاں صرف ماتم ہوگا، یہاں صرف حسین پہ گریہ ہوگا، تاکہ تاریخ لکھے زینب بانی عزاداری ہو یا نہ ہو لیکن بانی عزاخانہ کو زینب کہا ہوگا. سلیقہ عزاداری، یہ جرأت عزاداری کے ساتھ ساتھ کانسیپٹ عزاخانے کا کانسیپٹ ہمیں عطا کیا، ایک مکان خالی کروایا جائے. اس کا مطلب یہ عزاخانے تعصیہ زینب ہے، یہ عزاخانے تعصیہ عقیلۃ العرب ہے، یہ عزاداری تعصیہ عقیلۃ العرب ہے. اسی لیے ان عزاخانوں کے دروازوں کو ملائکہ پہ کھولا گیا اور ملائکہ یہاں آ رہے ہیں. آپ ذرا محسوس کریں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ ملائکہ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ آسمان سے ملائکہ آ رہے ہیں نا، روایت کہتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ آ رہے ہیں، جنت سے ملائکہ آ رہے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ مطلب جب پنجتنی آ گئے تو ملائکہ بھی آئیں گے. تو کیا کر رہے ہیں ملائکہ وہاں؟ نعوذ باللہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں. انجینئر سے ملائکہ وہاں کہ جو کسی تعمیر میں لگے ہوئے اور اللہ نے حکم دیا کہ چھوڑو جاؤ. ہم نہیں، ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟
وہاں پرچیاں لکھ رہے ہیں کہ نہیں، کر کیا رہے ہیں؟ آواز دی قرآن نے کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی قعود میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی قیام میں ہے، ہر ملک اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اور پھر اللہ کا حکم ہے جاؤ حسین کی مجلس میں، جاؤ حسین ابن علی کی مجلس میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ملائکہ سے وہاں کی عبادت کے ساتھ یہاں کی عبادت کروائی گئی۔ بھائی وہ وہاں کی عبادت کو چھوڑ کر یہاں کی عبادت کرتے نظر آئے تو ماننا پڑے گا کہ حکم الہی بتا رہا ہے کہ جیسے میری نگاہ میں وہاں عبادت ہے ویسے ہی میری نگاہ میں یہاں بھی عبادت ہے۔ آپ ذرا محسوس کیجئے گا، ملائکہ کا وہاں سے یہاں شفٹ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادت ایک دوسری عبادت سے ملا دی جا رہی ہے، رابطہ کر دیا جا رہا ہے اس زمین والی عبادت کا عرش والی عبادت سے۔ تو مانیے کہ یہ فرش اعضاء عبادت ہے اور ویسی ہی عبادت ہے جیسی اطاعت کی دلیل ہے، اس لیے کہ ملائکہ اطاعت الہی میں مصروف ہے اور یہاں بھی وہ اطاعت الہی کر رہے ہیں۔ تو اب اس بات کو مانیے کہ یہ فرش اعضاء عبادت ہے، تو جب یہ عبادت ہے تو پھر یہاں سیاست کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں کیجیے گا، توجہ کیجیے گا، جب یہ عبادت ہے تو پھر یہاں سیاست کی ضرورت نہیں ہے، یہاں خالص رہ کے آیا جائے، یہاں صرف اور صرف حسین ابن علی کے لیے آیا جائے، یہاں آ کے فوائد نہ ڈھونڈے جائے، یہاں آ کے یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اور وہ کیوں نہیں ہو رہا ہے اور یہاں تو ایسے ہوتا ہے تو وہاں ویسے کیوں ہو رہا ہے۔ نہیں نہیں، یہ حسین ابن علی کا فرش ہے، یہ سوچ کے آیا جائے کہ یہاں ہم حاکم بن کے نہیں آ رہے ہیں، خادم بن کے آ رہے ہیں، یہاں ہم حاکم بن کے نہیں خادم بن کے آ رہے ہیں۔ اب رہا یہ سوال، جو سوال ہمارے جوانوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے اور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ صاحب فرش اعضاء معجزہ ہے یا نہیں؟ کسی کو اعتراض ہے اس مجمع میں؟ فرش اعضاء معجزہ ہے یا نہیں؟ تو کیوں معجزہ؟ یہ اعضاء خانوں میں سجی ہوئی بس کیوں معجزہ؟ کس اعتبار سے معجزہ؟ معجزہ اسے کہتے ہیں جو اپنوں کو تحیر میں ڈال دے، حیرت میں مبتلا کر دے۔ تو یہ کیوں معجزہ؟ جواب آئے گا اس لیے معجزہ ہے کہ یہ 1400 سال سے سسٹم چلا آ رہا ہے۔ تو اگر کسی کی خدمت کسی چیز کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے، اگر کوئی چیز پرانی ہونے کی وجہ سے معجزہ ہو جا رہی ہے تو فرعون کی میت کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ فرعون کی ڈیڈ باڈی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو اور زیادہ پرانی ہے، تو پھر کیوں فرش اعضاء کو معجزہ کہا جاتا ہے؟ کیا صرف اسی لیے کہ یہ 1400 سال سے بچ رہا ہے اس لیے معجزہ؟ نہ جانے کتنی حکومتوں نے اسے ختم کرنا چاہا لیکن یہ بچا رہا اس لیے معجزہ؟ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ بچا رہے گا، اور نہ جانے کتنی چیزیں دشمنوں نے ختم کرنا چاہی لیکن محفوظ رہی، تو پھر کیوں معجزہ کہا جا رہا؟ نہیں، یہ بات ذہن سے نکلنی چاہیے کہ صرف یہ اتنے سال سے باقی ہے اس لیے معجزہ نہیں۔ نہیں، کسی چیز کی خدمت، کسی چیز کا صرف باقی رہنا معجزہ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا صرف باقی رہنا معجزہ ہوتا تو آج فرعون کی میت کو معجزہ کہا جاتا، فرعون کی ڈیڈ باڈی کو معجزہ کہا جاتا۔ نہ جانے کتنے زمانے سے مصر اور ایجپٹ کے میوزیم میں اسے رکھا گیا، تو پھر اسے بھی معجزہ مانیے؟ کہا نہیں نہیں، وہ معجزہ نہیں ہے، اصل میں وہ میت ہے اس لیے معجزہ نہیں ہے۔ نہیں اور کریے، توجہ کیجئے، اصل میں وہ میت ہے اس لیے معجزہ نہیں ہے۔ ہم فرش اعضاء کو مرا ہوا معجزہ نہیں کہتے، زندہ معجزہ کہتے ہیں۔ نہیں ہوگی شاید میری بات ہی پہنچ نہیں، آج ذرا سا مجھے لگ رہا ہے کہ میں گفتگو کو ذرا سے سخت مرحلے پہ لے آؤں، لیکن انشاءاللہ مشکل کشا کے صدقے میں آسان ہوگی۔ فرمایا کہ یہ زندہ معجزہ، تو صاحب کیا زندہ ہے؟ کیا زندگی کی یہی دلیل ہے کہ یہ اتنے سال سے زندہ ہے؟ کہ لیکن نہیں، زندگی صرف اسے نہیں کہتے بلکہ زندگی تحرک کو کہا جاتا ہے، زندگی حرکت کو کہا جاتا ہے۔ فرعون کی میت بہت سال سے ہے لیکن اس میں تحرک نہیں ہے، اس میں بیداری نہیں ہے،
اس میں حرکت نہیں ہے، وہاں انجماد ہے۔ فرش عزا انجماد کا نام نہیں ہے۔ 1400 سال سے نہ جانے کتنے جسموں کے اندر تحرک پیدا کر دیا، نہ جانے کتنی نسلوں کے اندر تحرک پیدا کر دیا، نہ جانے کتنی قوموں کے اندر تحرک پیدا کر دیا۔ اس کا مطلب فرش عزا خود بھی زندہ ہے، اور جو یہاں آ جاتا ہے وہ بھی اس کے وسیلے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ فرش عزا صرف اس لیے معجزہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے، فرش عزا اس لیے معجزہ ہے کہ وہ دوسروں کو زندہ کر رہا ہے، وہ ہم سب کو زندگیاں عطا کر رہا ہے۔ یہاں تحرک ہے، فکروں کا تحرک، قول کا تحرک، جذبات کا تحرک، عقیدتوں کا تحرک، یہ تمام تر حرکات یہاں سے عطا ہوتی ہیں۔ یہ منقلب مزاجی، یہ انقلاب یہاں سے عطا ہوتا ہے۔ اچھا صاحب، یہ جب معجزہ ہے تو کیسے سمجھ میں آئے کہ یہ ہماری نسلوں کو زندہ کر رہا ہے یا مردہ کر رہا ہے؟ کیسے سمجھ میں آئے؟ ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ مجمع اس ایگزامپل کو کہاں تک محسوس کرتا ہے کہ یہ فرش عزا کیسے زندہ کر رہا ہے، یہ فرش عزا کیسے قوموں میں تحرک پیدا کر رہا ہے۔ اس فرش عزا نے ہمیں دیا کیا ہے؟ آج وہ کہتے ہیں نا فرش عزا نے ہمیں دیا کیا ہے، فرش عزا ہمیں دے کیا رہا ہے؟ آئیے میں دکھاتا ہوں کیا دے رہا ہے، کیا تحرک دے رہا ہے، کیا انقلاب دے رہا ہے۔ بھئی آپ کے اسی پڑوس ملک کا واقعہ، اب ظاہر ہے کہ واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو، اس لیے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، پیپرز میں آیا تھا اور بعض لوگوں نے مقالے میں لکھا، بعض افراد نے اسے اپنی کتابوں میں لکھا، اور ظاہر ہے کہ واقعہ تو واقعہ ہوتا ہے لیکن واقعے کو لہجہ دینا یہ خطیب کا کمال ہوتا ہے۔ تو موجود ہے کہ صاحب علامہ مودودی، بہت بڑا نام ہے، توجہ کیجیے گا، علامہ مودودی یہ تشریف لے آئے ایک اسکول میں وزٹ کرنے کے لیے۔ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بڑا شخص آتا ہے اسکول میں وزٹ کرنے کے لیے تو طلبہ کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا، جو تھوڑا سا کمزور بچے وہ پیچھے بیٹھ جائیں، جو تیز بچے وہ آگے آ جائیں۔ تو کچھ بچوں کو سوال رٹائے جاتے ہیں کہ دیکھو ہر سوال نہ پوچھنا، وہی پوچھنا جو تمہیں بتا رہے ہیں۔ تو پورا سسٹم تیار کیا گیا اور اسکول کو آمادہ کیا گیا، اور علامہ مودودی وزٹ کرنے کے لیے اس اسکول میں آئے۔ ظاہر ہے کہ بڑی شخصیت، پڑھی لکھی شخصیت، اسکالر، تاریخ داں، مورخ جب بیٹھے ہیں آ کے اسکول میں تو ظاہر ہے کہ سارا طلبہ کا مجمع، بچے خاموش، کوئی کچھ بول نہیں رہا، اس لیے اوپر سے پریشر ہے کہ زیادہ شور نہ مچانا، وہی بولے گا جسے بولنا سکھایا گیا ہے۔ اتنا تو بچوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ بولنا انہی کو چاہیے کہ جنہیں بولنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے، ہر آدمی کو نہیں بولنا چاہیے۔ اب سب خاموش ہیں، کچھ بچے جنہیں سوال رٹایا گیا تھا انہوں نے سوال کیا، اور سوال کرنے کے بعد علامہ مودودی نے ان کا جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ اسی اعتبار کا سوال رٹائے گئے تھے کہ علامہ نے کہا سبحان اللہ، ماشاء اللہ بیٹا بہت اچھا، بڑی محنت سے پڑھ رہا ہوں۔ آخر میں پیچھے سے ایک بچے نے ہاتھ اٹھایا کہ حضور میرا بھی کچھ سوال ہے۔ کہ بیٹا کیا سوال ہے آپ کے؟ اچھا یہ تو پہلے ہی متعجب ہوئے کہ پیچھے سے آج پہلی بار کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ دیکھیں ہر پیچھے بیٹھا ہوا آدمی پیچھے نہیں ہوتا، آپ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جملہ، کبھی کبھی کچھ لوگ صف میں پیچھے ہوتے ہیں، فکر میں آگے ہوتے ہیں۔ تو اس پیچھے سے بچے نے ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے علامہ میرا بھی ایک سوال ہے، قبلہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہے، کہ کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ توجہ کیا آپ نے؟ جب علامہ مودودی نے یہ سوال سنا، میں آپ شخصیت جانتے ہیں علامہ مودودی، میں پڑھے لکھے افراد کے درمیان پڑھ رہا ہوں، جب انہوں نے یہ سوال سنا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے اور سائل کا وجود دیکھا کہ 12 سال کی عمر میں اتنا بڑا سوال، پلٹ کے علامہ مودودی نے کہا بیٹا تم پیچھے بیٹھنے والی شخصیت نہیں، تم آگے آؤ۔ اب میں پیچھے رہ جانے والوں سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ پیچھے رہنے پہ پشیمان نہ ہوئیے، اگر صلاحیت ہوگی تو خود آگے بلائے جائیں گے۔ ذرا سا محسوس کر رہے نہیں کر رہے؟ آگے بلائے علامہ بیٹا آگے آؤ، وہ آگے آئے، کہ لگے کیا سوال ہے آپ کا؟ کہ سوال میرا یہ ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ کہ بیٹا یہ عجیب و غریب سوال ہے، اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ کیا کرے گا؟ جو کرنا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اللہ نے تو ہمیں خلق کر دیا۔ کہ نہیں حضور آپ کو بتانا پڑے گا، سوال ہے میرا کہ اللہ اس وقت کر کیا رہا ہے؟ کہ بیٹا مجھے تو نہیں پتا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو کہا لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ کہ
کہ بیٹے آپ کو کس نے بتایا؟ کہ خود اللہ نے بتایا. نہیں توجہ کیجئے گا، خود اللہ نے بتایا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. کہ بیٹے اللہ نے کہاں بتایا؟ کہ قرآن میں بتایا. اچھا آپ مجھے بتائیں کیا علامہ مودودی نے قرآن نہیں پڑھا ہوگا؟ بھئی جہاں ہے ہی صرف قرآن تو کتنی محنت سے قرآن پڑھا گیا ہوگا. تو اس کا مطلب قرآن کو پڑھے لکھے بیٹھے تھے نا، لیکن پھر بھی کہہ رہے پلٹ کے پوچھا بچے سے، 12 سال کے بچے سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں کہاں بتایا ہے؟ بچے نے 3 آیتیں پڑھی قرآن کی. اب آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں، آج کی مجلس کا تحفہ ہے. اتنی دیر جو میں نے تمہید تیار کی تھی وہ اسی جملے کے لیے. بچے نے قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی. کہ بیٹا اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ کیا کر رہا ہے. کہ کہاں بتایا؟ کہ سورہ احزاب کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ محمد کا صلوات پڑھ رہے ہیں. منزل آگے آ رہی ہے. بچے نے پہلی آیت پڑھی کہ اللہ اور ملائکہ محمد اور اہل محمد پہ صلوات پڑھ رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں خود بتایا کہ میں بھی صلوات پڑھ رہا ہوں، تم بھی صلوات پڑھو. پڑھ دینا اسی بات پہ صلوات بھی. ٹھیک ہے بیٹا، دوسرا کام اللہ کیا کر رہا ہے وہ بھی قرآن میں اللہ نے بتایا کہ کہاں بتایا؟ کہ سورہ آل عمران اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَلْعَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ اللَّاعِنُونَ. ان لوگوں پر جنہوں نے خدا کے راستے سے کجروی اختیار کی ان پر اللہ بھی لعنت کر رہا ہے. کہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ بھی لعنت کر رہا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کر رہے ہیں. کہ بیٹا تیسرا کام اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہ وہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا کہ کیا؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتظروا وانی معکم من المنتظرین. انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں. نہیں یہ مجمع بھی آخری مجمع چاہیے، مجمع بیداری کا ثبوت دے گا. بچے نے جیسے ہی کہا کہ اللہ نے پہلی آیت میں بتایا کہ اللہ صلوات پڑھ رہا ہے، دوسری آیت میں بتایا کہ اللہ لعنت کر رہا ہے، تیسری آیت میں بتایا کہ اللہ انتظار کر رہا ہے. بڑی معصومیت سے علامہ مودودی نے بچے کا چہرہ دیکھا، ایک سوال پوچھا کہ میرے لال شیعہ تو نہیں ہو؟ میرے لال شیعہ تو نہیں ہو؟ پوچھا آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ میرے لال یہ زبان وہی کے بچے بول سکتے ہیں. آپ سمجھے آپ کے فرش عزا کیسے تحرک دے رہا ہے؟ جہاں 12 سال کا بیٹھنے والا بچہ اتنا باشعور ہوتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ حضور ذہن کے ساتھ اس جگہ پہ آئے. اب آخری جملہ آج کی مجلس کا عرض کر رہا ہوں. بچے نے 3 بات کہہ کے علامہ مودودی کو تو لاجواب کر دیا، لیکن یوسف مشہدی کو ایک جواب دے دیا. بچے نے 3 آیتیں پڑھی. پہلی آیت میں اللہ کیا کر رہا ہے؟ صلوات پڑھ رہا ہے. دوسری آیت میں اللہ لعنت کر رہا ہے. تیسری آیت میں اللہ انتظار کر رہا ہے. شیعہ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ صلوات، لعنت، انتظار. صلوات، لعنت، انتظار. صلوات، لعنت، انتظار. ارے اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا کام شیعہ کر رہے ہیں. فرش عزا، تحرک فرش عزا، حرمت فرش عزا، حرکت فرش عزا. اسی لیے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ یہ جگہ، یہ مسند کسی ذمہ دار کے پاس ہونی چاہیے.
جب کسی ذمہ دار کی بارگاہ میں بیٹھو گے تو وہ ایسا بنا دے گا کہ سامنے والا دیکھ کے پہچانے گا کہ یہ فرش عزا سے اٹھ کے آنے والا ہے. بھئی ظاہر ہے کہ اس بچے نے بھی کہیں نہ کہیں مجلس ہی میں سنا ہوگا. آپ غور کر رہے ہیں, توجہ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری قوم آج اسی پہ ڈیپینڈ ہے. میں پچھلے سال جو پڑھ چکا اسے دہرانا نہیں چاہتا, لیکن آپ ذرا محسوس کریں کہ آج ہماری قوم کے پاس اسلام کا 90% علم فرش عزا کا صدقہ ہے. یہ 10% بھی میں نے احتیاط میں صرف ان لوگوں کے لیے الگ کیا جو کتابیں پڑھتے ہیں, نہیں تو میں اپنے جوانوں کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا 100% علم فرش عزا کا صدقہ ہے. لہذا یہاں کے تحرک اور یہاں کی عظمتوں کو پہچانو کہ ان نزا خانوں کی حرمت کیا ہے, ان نزا خانوں کی عظمت کیا ہے, یہاں کا شرف کیا ہے, یہاں کا وقار کیا ہے. یوں ہی نہیں ائمہ نے بیان کیا کہ یہاں ملائکہ آتے ہیں, یہاں انبیاء آتے ہیں, یہاں معصومین آتے ہیں. اس لیے بھی بیان کیا تاکہ تمہارے شوق میں اضافہ ہو, تم فرش عزا تک آ کر بیٹھو. شیخ جعفر شوستری نے اسی کتاب میں دوسرا جملہ بھی لکھا, فرمایا انہو قبۃ الحسینیہ. یہ عزا خانہ فرش عزا کا دوسرا نام وہ لکھتے ہیں, یہ فرش عزا قبہ حسینیہ ہے, یعنی حسین ابن علی کا گنبد ہے. لیجئے, ہم سمجھتے تھے کہ یہ فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہم اور یہ ہمارے سر پہ جو سائبان ہے وہ عزا خانے کی چھت ہے, لیکن اتنا بڑا عالم لکھ رہا ہے کہ جسے تم عزا خانے کی چھت کہتے ہو یہ حسین کا گنبد ہے. انہو قبۃ الحسینیہ, یہ حسین ابن علی کا گنبد ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں گویا ضریح حسین کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. شاید اسی لیے ہمیں یہاں بلایا کہ کربلا نہیں آ سکتے, یہاں تو آ سکتے ہو. تم یہاں آؤ, ہم تمہیں یہی سے شعور کربلا عطا کر دیں گے, ہم یہی سے عرفان کربلا عطا کر دیں گے. انہو قبۃ الحسینیہ, یہ حسین ابن علی کا گنبد ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ شرف اس کے لیے ہے جو فرش عزا پر آیا ہے. دیکھیں, ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو گھر سے چلتا ہے, صاحب مجلس میں جانا ہے, کسی دوست نے پکڑا, کسی بزرگ نے پکڑا, کھڑے ہو گئے چوراہے پر, بات کرتے رہے, وقت نکل گیا, نہیں آ سکے مجلس میں. معاف کرنا, نیتوں پہ ثواب ہے, لیکن جو یہاں مل رہا ہے وہ وہاں نہیں مل رہا ہے. وہ گویا اس طرح ہوا کہ اپنے گھر سے نکلا, اس نے ویزا بھی لیا, ٹکٹ بھی لیا, پلین میں بھی بیٹھا, کربلا لینڈ بھی کیا, اترا, ہوٹل میں روم بھی بک کیا, ہوٹل میں رہ کے چلا آیا, ضریح حسین نہیں دیکھ پایا. اگر گھر سے نکلے ہو تو فرش عزا تک ضرور آؤ تاکہ مقام و حرمت و عظمت فرش عزا کو درک کر سکو اور اس عظیم بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر سکو. بس آج کی گفتگو میں نے تمام کی ارباب عزا, اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والوں کے لیے کہا گیا کہ جب تم یہاں آ کے گریا کرتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو میرے زخم کا مرہم بن جاتے ہیں. کیا ضرورت ہے حسین ابن علی کو ہمارے آنسوؤں کے لیے؟ اصل میں ہمارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم نہیں بن رہے ہیں, ہمارے گناہوں کا مرہم بن رہے ہیں. ساقی کوثر, اسے ہمارے آنسوؤں کی کیا ضرورت تھی, لیکن نہیں, اتنا احترام اور اتنی عزتوں سے نوازا کہ کہا کہ تمہارے آنسو ہمارے زخموں کا مرہم بن رہے ہیں. نسبت دینا چاہتے تھے حسین ابن علی کہ تمہارے آنسو بیکار نہیں ہیں, ہم ان کی تمنا کرتے ہیں. ارباب عزا, اگر آپ یہاں حسین ابن علی کو یاد کر رہے ہیں تو حسین ابن علی نے بھی آپ کو یاد کیا. کل میں نے مسائب میں اسی جملے پہ مجلس چھوڑی تھی اور ایک وہ منزل بتائی تھی کہ جب سید سجاد کے پاس امام آئے تو کہا میرے شیعوں کو جا کر میرا سلام کہنا. دوسری منزل یاد دلاؤں آپ کو, روز عاشور, جب آپ عمل عاشور انجام دیتے ہیں تو اس میں ایک عمل کرتے ہیں, 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ, پھر پیچھے آتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ آپ کیوں کر رہے ہیں, یہ کس کی تعصیب کر رہے ہیں؟
یہ وہ عجیب دردناک وقت تھا حسین ابن علی پر کہ جس وقت حسین نے آپ کو یاد کیا، فرمایا شیرۃ ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی او سمعتم او غریب او شہید فاندبونی۔ اے میرے شیعوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، جب کسی غریب کا حال غربت دیکھنا تو مجھے یاد کر لینا۔ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش میرے شیعوں تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے۔ حسین ابن علی کی تمنا ہے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، میں اپنے ننھے سے شیرخوار کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ وَكَيْفَ يَتَلَظَّىٰ، اور تم دیکھتے کہ میرا بچہ کیسے تڑپ رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین ابن علی نے اس مرحلے پہ آپ کو یاد کیا ہے، کیا لفظ رکھا؟ کیف یتلظیٰ، میرا بیٹا تلظی کر رہا تھا، تم ہوتے تو دیکھتے کہ میرا بچہ کربلا میں تلظی کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں ارباب اعضاء، عربی میں تلظی کسے کہتے ہیں؟ تلظی اگر آپ کسی بھی لغت میں دیکھیں گے تو کہا جائے گا مچھلی کے تڑپنے کو تلظی کہا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب دقیق مطالعہ کیا جائے اور پرانی لغات سے معنی نکالا جائے تو پتا چلتا ہے کہ ہر تڑپنے کو تلظی نہیں کہتے۔ مچھلی کو جب پانی سے دور کیا جائے تو اس پر 3 کیفیتیں گزرتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اسے پانی سے نکال کے دور رکھتے تو وہ اس زمین پر اچھلتی ہے، اپنے آپ کو بلند کرتی ہے اور پھر زمین پہ پٹک دیتی ہے۔ یہ اس کی طاقت کی دلیل ہے کہ اگر اسے ابھی بھی پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ زندہ بچ جائے گی۔ اسے عربی میں تلظی نہیں کہتے۔ جب مچھلی بہت دیر پانی سے الگ ہو جائے تو اس کیفیت کے بعد دوسری کیفیت اس پر یہ طاری ہوتی ہے کہ اب اس کے اندر بلند ہونے کی طاقت نہیں ہے، اب وہ اسی جگہ پر تڑپنا اور لوٹنا شروع کرتی ہے۔ یہ مچھلی کی دوسری کیفیت ہے۔ لیکن اگر ابھی بھی اسے پانی میں ڈال دیا جائے تو یہ مچھلی زندہ بچ سکتی ہے، اسے بھی تلظی نہیں کہتے۔ مچھلی کی تیسری اور آخری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بڑی دیر مچھلی پانی سے الگ ہو جائے تو وہ اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کرتی ہے، کھولتی ہے، بند کرتی ہے، کھولتی ہے، بند کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اسے پانی میں ڈال بھی دیا جائے یہ زندہ نہیں بچے گی، یہ اپنی آخری سانس لے رہی ہے۔ عربی میں اسے تلظی کہا جاتا ہے۔ حسین کہے میرے شیعوں، اگر کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میرا ننھا سا بچہ کیسے لب کھولتا تھا، کیسے بند کرتا تھا۔ یعنی اگر میرے اصغر کو پانی مل بھی جاتا میرا بچہ زندہ نہ بچتا، لیکن آئے مصیبت، پانی تو دور، 3 بار کا دین چلا، ننھا سا گلا، فانقلب الصبی علی یدی ابی، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ حسین تڑپنے لگے، کربلا میں ظالم میں رونے لگے، واہ محمدہ، اس ننھے سے بچے کا کیا قصور تھا جسے تیر سے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر۔ اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا الشفاعة الحسين، اللهم لعن قتلة الحسين وعلى أصحابه وأولاده أجمعين۔ ماتم حسين۔